بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بر ربکم، فرمایا حضرت ابراہیم نے بر ربکم، بلکہ مشکل کشا تمہارا، یعنی بلکہ کیا ہے، مذاق شذاق نہیں۔ حضرت ابراہیم نے مضمون کو بڑھایا، فرمایا یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ رب تمہارا وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی۔ الذی فطرہن، اس نے انہیں پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں ہوں اوپر اس بات کے من الشاہدین، گواہی دینے والوں سے۔ یہاں شہادت بے معنی اعلان ہے، میں ہوں اعلان کرنے والوں سے، ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والوں سے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، حضرت ابراہیم نے یہ دعوت دی، یہ باپ کو، قوم کو، اور ان پر ان کے آبا پر فتویٰ لگایا یا نہیں؟ ان پہ بھی فتویٰ، ان کے آبا پر بھی کیا ہے، فتویٰ لگایا ہے۔ اور آگے توحید بیان کی، ربکم رب السماوات والارض، اس کی بار بار تقریر سن چکے ہو۔ آنا علی ذالکم، یہاں شاہدین، شہادت بے معنی اعلان اور گواہی ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، حضرت ابراہیم نے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ قسم اللہ کی، میں گت بناؤں گا تمہارے بتوں کی، گت بناؤں گا، رگڑا نکالوں گا۔ لَأَكِيدَنَّ قید، میں ان کے لیے پروگرام بناؤں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پھرو گے پیٹ دینے والے۔ ان سے ذرا جاؤ صحیح۔ معلوم ہوتا ہے یہ امام باڑے میں گئے تھے، ان سے ذرا سائڈ پہ ہو صحیح، میں ان کی گت بناؤں گا۔ یہ علل اعلان کا یہ لفظ یاد رکھنا۔ حضرت ابراہیم نے قسم اٹھا کے ساری قوم کے سامنے اعلان کیا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ ان کے باہموں کو مان میں بھی نہیں آیا کہ یہ کام بھی کرے گا ابراہیم۔ وہ تو ابھی یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ حضرت ابراہیم نے جو یہ فتویٰ لگایا، یہ سچ مچ لگایا یا جوانی کے جوش میں لگائے یا جوش خطابت میں لگائے؟ مان اتنے بزرگوں کو کافر کہہ دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا بالکل سیریس بات ہے، رب وہ ہے، ربوبیت توحید کا مسئلہ اسی طرح ہے۔ اب فرمایا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان کا عرس شریف تھا، بڑا عرس سالانہ، تو یہ گئے وہاں عرس شریف اور مذہبی میلہ پر، اور حضرات کے سامنے مٹھائیاں رکھ گئے تاکہ تبرک ہو۔ اور لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حلوے شلوے رکھ گئے، مٹھائیاں لڈو رکھ گئے کہ واپس آئیں گے، متبرک ہوں گے، برکت حاصل کریں گے بابا جی اور سے۔ اور یہ سارے چلے گئے میلے پر، پیچھے حضرت ابراہیم آئے۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کلاڑا ہاتھ میں لیا اور شروع کیا بسم اللہ پڑھ کے، ضربم بالیمین، پوری قوت کے ساتھ ہیں، خدا باڑا امام باڑا، امام باڑے میں حضرت تشریف لائے، اور جعلہم جزازا، کر دیا ان کو ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیر اللہم، مگر غوث اعظم، الا کبیر اللہم، مگر اعلی حضرت جو ان کا بڑا بت تھا، ہے بڑا جسامت میں یا رتبے اور مرتبے میں، کبیر اللہم، وہ اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ لعلہم الیہ یرجعون،
حضرت ابراہیم کی اگر طبیعت سمجھنی ہے تو سخت قسم کے مناظرے، ایسے مناظر، سخت مناظر تھوڑے وہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایسی گرفت ہے نا، پورے جتنے واقعات دیکھو ایسی گرفت کسی کی بھی نہیں، سب سے زیادہ گرفت کہ، اور کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو ارخاء العنان پہ پکڑے۔ ارخاء العنان سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے، ڈھیل ایسی دے کہ ایسے موڑ پہ آئے کہ اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو الٹا کر دے، پھر وہ ہل نہ سکے۔ تو کامیاب مناظر وہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح ڈھیل دے، پھرا پھرا کے اس نقطے پہ لے آئے کہ اس کے باپ کے پاس بھی جواب نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا کمال مناظروں میں یہی تھا کہ آپ نے جتنے مناظرے بھی کیے، ایک سورہ نام میں بھی مناظرہ ہے، اور قوم سے کہ ہاذا ربی ہاذا ربی ہاذا ربی، تجھے کیا ارخاء العنان، مان لو جی مان لو، اے رب اے رب۔ وہ رب نہیں کہہ رہے تھے، وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ اور مناظر جو ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ارخاء العنان۔ اگر جی آپ کو ذہن میں آ جائے تو کوئی اشکال کہیں بھی نہیں ہوگا کہ مناظر ڈھیل دیتا ہے، مان لیا جی ٹھیک ہے آگے چل، مان لیا آگے چل، سمجھے کہ نہیں؟ اور آگے چل، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارخاء العنان۔ تو اچھا اے رب، مان لیا جی آدھا رب، رب بولی گئے نہیں، اچھا اچھا اے اور رب، ماشاءاللہ رب اے بھی کی یہی تجھے کیا ارخاء العنان ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی تعبیر یہی ہے ارخاء العنان۔ اب حضرت ابراہیم آ گئے جی، شکر ریبن خبر نہیں پہنچی، نہیں تو بڑی سختی ہو گئی ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ چھیڑا کہ نہیں چھیڑا؟ ہاں، اپنی آپ نہ بیڑ میاں تے ہور دی گل نہ چھیڑ میاں۔ ہاں، یہ بے ایمانوں کا مذہب ہے، ایمان والوں کا یہ مذہب نہیں۔ حضرت ابراہیم آ گئے، دوسرے مقام پہ تفصیل ہے، یا مقصودی بات فرمایا آئے اور جعلہم کر دیا ان کو جزازن، جزازن کا معنی ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ کر دیا، الا کبیر اللہم، مگر اعلی حضرت ان کا جو بڑا بزرگ تھا۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ رتبہ یا جسہ میں، رتبہ یا جسہ، جسہ جسد کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ مشرک الیہ، ابراہیم کی طرف یا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں، یرجعون، یا اسی کبیر کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ اب جناب آگے عرس شریف سے میلے میں ڈانس شانس کر کے آگے جب اندر آئے تبرک لینے کے لیے تو ساری تباہی مچی تھی، سارے خداؤں کا کسی کا ناک نہیں، کسی کے سارے نیچے ٹانگیں اوپر آئی ہوئی ہیں، سارے مشکل کشا بیچارے وہ رگڑے ہوئے ہیں، اور ایک بابا جی کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اور بابا جی دیکھ رہا ہے، شکل تو بنی ہوئی تھی بابی کی، تو کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے، کبیر اللہم، یہ آئے اور انہوں نے ماتم شروع کیا، اور کربلا سا کا منظر پیش کر رہا ہے، جیسے روتے ہیں نا بے ایمان، خود کربلا میں بلا کے شہید کر کے پھر رو بھی رہے ہیں، تو ماتم، تو انہوں نے بھی ماتم شروع کیا۔ کیا کیا ماتم؟ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو گیا؟ قالوا من فعل هذا، قالوا من فعل هذا، جو مناظرہ میں نہیں تھے لوگ وہ کہنے لگے
پہلے مناظرہ ہو گیا لاکیدن اصنامکم، مناظرہ ہو رہا ہے. تو وہ لوگ جو وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ من فعل ھذا، کیا کیا ہے؟ بتاتے نہیں کہ وہ بے ادبی والا کام، چھپانے کا کام ہے کہ وہ الہوں کے ساتھ یہ کیا، کیا ہے. ابہام رکھ رہے ہیں بھائی بےزتی سے بچنے کے لیے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کہتے ہیں من فعل ھذا، ھذا میں ابہام کیوں رکھا؟ یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ کس نے کیا، کیا کیا بھائی؟ بتانے کے قابل نہیں. فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ البتہ ظالموں سے ہے جس نے ہمارے الہوں سے بے ادبی کی ہے. مشرک کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچنے دیا شیطان نے کہ جو مظلوم ہے وہ الہ نہیں، جو مظلوم ہے وہ الہ نہیں ہے. کرنے والے کو ظالم کہہ رہے ہیں، الہوں کو مظلوم بھی کہہ رہے ہیں، الہ بھی کہہ رہے ہیں. اور حالانکہ یہ مسئلہ طے شدہ تھا کہ مظلوم الہ نہیں ہوتا اور الہ مظلوم نہیں ہوتا. یہ عجیب فکر ہے مشرکوں کی کہ ادھر مظلوم ادھر مشکل کشا، ادھر مظلوم ادھر یا غازی عباس. یہ آذری مشرک ہیں، ادھر کہتے ہیں رو رہے ہیں حسین مظلوم، حسین رو بھی رہے ہیں اور ساتھ مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، حاجت روا بھی کہہ رہے ہیں. تو بالکل آذری مشرک ہے، مظلوم بھی کہہ رہے ہیں، الہ بھی کہہ رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہو تم؟ آذری مشرک سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ ان کو ذرا دیکھو، نیند تو آئی ہے تمہیں بھی. من فعل ھذا، یہ بے ادبی والا کام کس نے کیا ہمارے الہوں کے ساتھ؟ انہ، بے شک وہ جس نے یہ ظلم ڈھایا وہ بڑے ظالموں سے ہے. تو باب جیوری کیا بن گئے؟ مظلوم. اور ان کے ساتھ کرنے والا کیا بن گیا؟ ظالم. اب میں کہہ رہا ہوں کہ فلسفہ مشرک کا دیکھ کہ مظلوم بھی کہہ رہا ہے، الہ بھی کہہ رہا ہے. آج بھی حضرت حسین کو مظلوم بھی کہہ رہا ہے، الہ بھی کہہ رہا ہے. شہداء کربلا کو مظلوم بھی کہہ رہا ہے اور الہ بھی کہہ رہا ہے. باب غازی شہید کو شہید بھی کہہ رہا ہے، مظلوم بھی کہہ رہا ہے، الہ بھی کہہ رہا ہے. یہ عجیب مسئلہ ہے. علی اجویری کے دربار میں بھی دہشت گرد گھس گئے، انہوں نے دھماکہ مارا اور مجاور بھی موٹے موٹے اڑ گئے. جو نوراتے والی عورتوں کے ساتھ بتی کرنے والے مجاور تھے سپیشل سنڈے، وہ بھی اڑ گئے. اب انہوں نے کیس کیا اور جی انہوں نے علی حجویری کے دربار پہ دہشت گرد پڑ گئے. تو میں نے کہا پھر دہشت گردوں کو مشکل کشا سمجھو، کیونکہ جو تمہارے مشکل کشا پر غالب آ گئے تو مشکل کشا تو وہ ہیں. ادھر لال شہباز قلندر اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پھر نار کا علاقہ، وہ لالا شہباز قلندر، وہ اس پہ کوئی دہشت گرد گئے، دھماکے کیے، ابھی تک کیس چل رہے ہیں. تو یہی حال ہے، ادھر بھی دہشت گرد کوئی پہنچ گیا. فجعلہم جزازا، وہ کہنے لگے جناب من فعل ھذا، یہ کارروائی کس نے ڈالی ہے؟ بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ ہے بیچارے. آلہتنا انہ لمن الظالمین، خود مشرک ظالم ہیں، کہہ رہے ہیں وہ بڑا ظالم اور دہشت گرد ہے جس نے یہ کارروائی ڈال دی. قالوا سمعنا،
معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا نام گونج رہا تھا. نام تو کئیوں کے اٹھتے ہیں، خوش قسمت وہ ہے جس کا نام روشن ہو توحید کی وجہ سے. بدنام تو کئی ہو جاتے ہیں، لیکن خوش قسمت بدنام وہ ہے جو مسئلہ توحید کی وجہ سے بدنام ہو. اس لیے اب وہ تحقیر بھی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا، کہا انہوں نے ہم نے سنائے، فتن ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم بالسوء. یہ کیوں نہیں کہہ رہے نقل کفر نہ کفر نہ باشد کو بھی نہیں مان رہے؟ ویسے تو اصول ہوتا ہے نا کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی، لیکن اپنے معبودوں کی محبت میں اتنے پاگل ہیں کہ بسو کا لفظ نقل کفر کے طور پہ بھی نہیں لے رہے، حذف کر رہے. تو مطلب یہی ہے کہ ان کا عیب بیان کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم نے کیا عیب بیان کیے تھے؟ گستاخیاں کرتا ہے، گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہے. اور کیا تھے؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی. حضرت ابراہیم نے کوئی گالی نکالی تھی؟ کیا کیا عیب بیان کیے تھے؟ مشرک کسی کو گستاخی سمجھتا ہے، سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور کر سکتے نہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے جی ہمارے الہوں کو گالیاں ہیں. یذکرہم اوپر لکھا ہے یعیبہم. یقال لہ کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. معلوم ہوتا ہے یہ بڑے بڑے سردار بے ایمان تھے اور یہ نفرت کے اظہار کے لیے کہ یار کوئی ابراہیم نامی لڑکا اٹھا ہے، ابراہیم نامی آدمی کوئی مماتیوں کا ہے، کوئی ابراہیم نامی آدمی کہتا ہے. یہ سنتے سنتے نہیں سارا دن ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. کوئی نوجوان سا ہے، کوئی نیا باغی ہے، دہشت گرد ہے، وہ ان کے خلاف لگا ہے. ان کے مذہب میں تو یہی تھا. قالو کہا انہوں نے لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، الا اعین الناس لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ حاضر ہوں اور گواہ بنے. مطلب کیا تھا؟ اسے عبرتناک سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے آئندہ کوئی بھی یہ بے ادبی نہیں کرے گا. تو سب لوگوں کو بلاؤ اور ان کو جہاں جمع کر لو، اور حضرت ابراہیم کی جو سزا ہوگی علل اعلان ہوگی اور باعث عبرت ہوگی. لوگ خود اس کا جرم بھی سنیں گے، پھر لوگ اعتراض نہیں کریں گے کہ اتنی سخت سزا کیوں دی. اپنے منہ سے جرم سنیں گے. اور حضرت ابراہیم عملاً ثابت کرنا چاہتے تھے لو کان فیما آلہۃ. آپ اگر وہ آیت ذہن میں رکھیں، ہمیں توجیہوں کی ضرورت نہیں ہے. لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پریکٹیکل سمجھا رہے تھے وہی آیت. اسی لیے بڑے حضرت کو سالم رکھا، بڑے حضرت کو سالم اسی لیے رکھا اور کندھے پہ کلاڑا بھی رکھ دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر تعدد آلیہ ہو تو پھر یہی جو بڑا ہوتا ہے چھوٹوں کا یہی حشر کرتا. لعلی بعضہم علی بعض کا پریکٹیکل جیومیٹری، پریکٹیکل شکل حضرت ابراہیم نے نقشہ بنا کے دیا انہیں. تمہیں تو بالکل ہی نہیں سمجھ آئی. وہ جو آیت نہیں پڑھی لو کان فیہما، حضرت ابراہیم نے کیا بنا کے دیا؟ نقشہ. بڑے بابے کو رکھ دیا اور باقی سارے بابڑے شابڑے ان کے بابڑا بنا دیا، اور اس پر رکھ کے یہ تصویر پیش ہو رہی تھی کہ اگر تعدد آلیہ ہونا پھر یوں بھی صورت پیش ہو سکتی ہے
کہ بڑا چھوٹوں کو یوں بھی کر سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے دیوار پہ گویا نقشہ بنا کے سمجھایا کہ لو کانا فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا لعلی بعضہم علی بعض، پھر بڑے بابے اور وہ چھوٹوں کا یہ حال بھی کر دیتے۔ یہ اصل بات تھی۔ دیکھو یشہدون قالوا انت فعلت ھذا، پھر بھی فعلت ھذا، یہ پیچھے بھی فعل ھذا، بتاتے نہیں کیا کیا ہے۔ بھائی بتانا چاہیے بھی اس لیے ہمارے الہوں کے ساتھ، لیکن زبان پہ لوگ کیسے کہیں کہ الہوں کی گت بنائیے، الہوں کے ٹکڑے کیے، ایسا کام تو کیا کہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے۔ یہ قالو ہو گیا جناب انت فعلت ھذا بآلہتنا، حضرت ابراہیم آگے، کیا تو نے کیا تھا یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ؟ یا ابراہیم، او ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، اب دیکھو قال بل فعلہ من فعلہ، فعلہ کر گیا کرنے والا، ذرا بڑے حضرت جی سے پوچھو۔ فعلہ من، یہ تو کر گیا کرنے والا، میری طرف دیکھو، کر گیا کرنے، وہ کام تو ہو گیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم، ذرا بابے جی سے پوچھو۔ ایک تو دیجیے، ویسے ہمارے نزدیک تو کوئی توجہ کی ضرورت نہیں۔ میں نے جو آپ کو ایک لفظ کہا، یہ کیا ہے؟ ارخاء العنان ہے، جیسے پہلے فرمایا ھذا ربی، ھذا ربی، تو جہاں حضرت ابراہیم نے کہا کہ فعلہ کبیرہم، اسی بڑے نے کیا ہے، پوچھو ذرا اگر بولتے ہیں تو اس میں کون سی بھائی کوئی ہے گڑبڑ؟ یہ کیا ارخاء العنان ہے، کوئی کذب نہیں، توریہ بھی نہیں بن رہا جاتا، لیکن وہ روایت کو ہم نے ساتھ چلانا ہے، اس لیے توریہ بنائیں گے، کیونکہ بزرگوں کی بھی رعایت کر رہی ہے، روایت بھی آ چکی ہے، ورنہ صاف سا مسئلہ ہے کہ یہ کیا ارخاء العنان ہے۔ کس نے کیا؟ اسی نے کیا، پوچھو ذرا۔ حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا ہی ان کی اسی درماندگی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور اسی وقت کے لیے یہ کام کیا تھا کہ میں نے پریکٹیکل ذرا مسئلہ سمجھاؤ، اور دوسری مقام پہ لے آیا نا کہ مشرک کے پاس جواب ادھر بادشاہ کے ساتھ بھی فبوہت الذی کفر، بالکل الٹا ہو گیا۔ اب یہاں ان کے ساتھ بھی وہی ہے، یہ الٹا کر کے چھوڑے گے حضرت ابراہیم، اور یہ ماننے پہ مجبور ہوں گے۔ تو یہ ہے وہ حضرت ابراہیم کی کمال مناظرہ، صحیح میدان میں لایا ہے بھائی۔ اب جی کبیروم، اچھا آپ کے بزرگ جو توجیہیں کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، چلو وہ پہلے سن لو۔ اشکال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ، کہ کیا خود تھا، اور کیا کہا فعلہ کبیرہم، کہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اور بولو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے تقیہ کیا، یہ تقیہ کی دلیل ہے، تقیہ جہاں سے ثابت ہوا، میں نے کہا تم سے بڑا بغیرت شیعوں سے دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ تقیہ والا کہتا ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ تقیہ والا اعلان کرتا ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ڈنکے کی چوٹ پہ حضرت ابراہیم مجمع میں مناظرہ میں للکار رہے ہیں کہ تم ذرا پھرو صحیح، میں تمہارے الہوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں، لَأَكِيدَنَّهُمْ گت۔ یہ تو حضرت ابراہیم نے بھرے مجمع میں اعلان کہا، وہ ابراہیم جو اعلان کر رہا ہے
قوم اور باپ کے سامنے لاقیدنہ کا اس کے لیے تکیے کی نسبت کرنا یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر رتی جتنا شرم بھی نہ ہو اور نرا پیبر غیرت سے خالی ہو. تو اب اس کے متعدد جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے جو میں نے دیا کہ فعلہ من فعلہ، فعلہ کا فاعل مقدر ہے، فعلہ من فعلہ، جس نے کیا اس نے کیا. اس بڑے بابے جی سے پوچھو اگر یہ بولتے. ایک دوسرا ذرا سمجھو، یہ انداز ہوتا ہے ایک آدمی خوش خط ہے، بہترین اس کا خط ہے، اچھا خط ہے، لکھائی بہترین ہے، اور اس نے ایک تحریر لکھی، اور ایک ان پڑھ آدمی ہے تو وہ ان پڑھ آدمی پوچھتا ہے اس سے کہ یہ تحریر تو نے لکھی ہے؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں تو نے لکھی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحکم ہوتا ہے اور تذلیل مقصد ہوتا ہے. بھئی میرے سوا اور یہ کام کر کون سکتا ہے؟ سمجھو ایک آدمی خوش خط ہے، بہترین خوش خط ہے، اس نے ایک تحریر لکھی. اب ایک آدمی بالکل ان پڑھ ہے اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ یہ تحریر آپ نے لکھی ہے؟ تو آگے وہ خوش خطی والا کہتے ہیں نہیں آپ نے لکھی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے سوا یہ تحریر لکھ کون سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا تو نے کیا ہے کہ نہیں بڑے نے کیا ہے. اور ایک کر سکتا ہے میرے سوا بھلا ہے کون یہ کام کرے؟ یہ میں ہی کر. سمجھ گئے میری بات؟ یہ میرے علاوہ کر کون سکتا ہے میرے ہی کام میں؟ تم تو ڈرتی ہو بدھو ہو رات دن ان سے، اور ایک کام ابراہیم کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں. یہ میرا کام ہے اور کس کا؟ سمجھ گئے؟ ہاں یہ بھی ہے جی. اب جی بھی اینڈ پہ ہے دیکھو. ہاں تو کبیر و محاذہ حاشیہ دیکھو. اور تیسرا یہ بس باقی خود پڑھتے رہو. یہ درمیان میں ایک تو تیسرا نمبر جواب لکھا ہے فعلہ کا فاعل مقدر ہے بل فعلہ فاعل. اور چوتھا جواب یہ کہ ضمیر کا مرجع خود حضرت ابراہیم ہے اور اپنے آپ کو غیب سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے آپ کے خطیب کہتے ہیں، خطیب کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں، خطیب کہتا. تو اپنی تعبیر بھی غیب سے ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اسی نے کیا ہے، جو معہود فی الذہن ہے اسی نے. اور نمبر 5 بطور زجر فرمایا جیسے ایک شخص خود خط لکھنا جانتا ہو اور ایک ایسا آدمی جو بالکل لکھنا تک نہیں جانتا. اب تختی پر پہلے شخص نے انتہائی خوبصورت خوش خطی کے ساتھ ایک تحریر لکھی. اب نہ لکھ سکنے والا شخص پوچھتا ہے یہ عبارت تو نے لکھی ہے؟ جواب میں وہ شخص کہتا ہے جی تو نے لکھی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں لکھی تو اور کس نے لکھی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تو اور اس بڑے نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ دیکھا یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا. کبیرہم ھذا، تو جہاں کوئی جھوٹ موٹ نہیں. اچھا نیچے والی عبارت ذرا پڑھو. امام راضی کی فرماتے ہیں القول الثانی ہوا قول طائفۃ من اہل الحکایات. گپی آدمی اہل حکایات وہ کہتے ہیں کہ ان ذالک کذب، کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور انہوں نے کہا روایت کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کذبات کلھا فی ذات اللہ. یہ سارے کے سارے کس میں تھے؟
اللہ کے لیے جھوٹ بولے تھے بھائی بولو، اگر آپ کی توجہ ہو تو مسئلہ ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ تھے. ایک یہ تھا انی سکیم، اور دوسرا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور تیسرا سارا والا واقعہ. اور جب حضرت ابراہیم سے شفاعت طلب کریں گے تو حضرت ابراہیم کہیں گے انی کذبت ثلاث کذبا ثم کرروا قولهم من جهة العقل الکذب لیس کبیا لذاتی فإن النبی اذا هرب من ظالم واختفى في دار انسان بجاء الظالم وسأل عن حاله فإنه يجب الکذب فیہ. کہتے ہیں جھوٹ کوئی اتنی بری کام نہیں جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے. ظالم سے بچاؤ سے جھوٹ بولنا واجب تھا. بَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَيُّ بُعْدٍ فِي أَن يَأْذَنَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ. تو جب یہ بات ہے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی ہو. وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مَغْرُوبٌ عَنْهُ، یہ صحیح بات نہیں ہے. اما الخبر الاول، وہ جو بخاری کی حدیث ہے، وہ جو روایت کیا ہے، فلا ان یضاف الکذب الی رواته اولا من ان یضاف الی الانبیاء. سمجھ گئے کہ راویوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے سے. کون کہہ رہے؟ امام راضی ہے، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا. امام راضی کہہ رہا ہے کہ جس روایت میں انبیاء کو جھوٹا کہا گیا تو بہتر ہے کہ اس کے راویوں کو جھوٹا کہا جائے، انبیاء کو جھوٹا نہ کہا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو بزرگوں، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. باقی روایت کا حل میں نے پیش کر دیا ہے، توریے والا اور بہترین حل کیا. ہمارے نزدیک اس روایت کی تعبیر صحیح موجود ہے، اور وہ مراد کیا ہے؟ کذب کے کتنے معنی بتائے تھے؟ 3. ان میں کیا ہے؟ ایک توریہ بھی ہے. تو جہاں حضرت ابراہیم کی صدیقیت کی تاکید اور تائید ہے، نہ کہ حضرت کے صدق کے منافی کوئی بات ہے. مطلب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم اتنے سچے تھے، اتنے سچے کہ زندگی میں توریہ بھی انہوں نے صرف 3 مرتبہ کیا. تو جو زندگی میں توریہ 3 مرتبہ کرے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جو ثلاثہ کذبات والی روایت ہے، ہمارے نزدیک اس کی صحیح تعبیر موجود ہے. باقی آگے بزرگوں کی عبارت لکھی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، دین کی حفاظت کے لیے. اسی سے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. میرا خیال ہے یہی عبارت سمجھی ہوئی ہے. اور بہت سارے مولوی غیر مقلدوں نے بھی یہی کہا کہ جھوٹ جو ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بالکل ثواب ہے. اس لیے غیر مقلد خدا پہ جھوٹ بولتے ہیں اور رسول پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے اور ثواب سمجھا ہے. بھائی اللہ پہ جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا. اور دیکھ رہے ہو اگلے بزرگ وہ آخر پہ دیکھو، کہتا ہے کہ ان الکذب اذا کان لاصلاح ذات البین اور لارضاء الزوجہ. جھوٹ اگر صلح کرانی ہو، جب بیوی کو خوش کرنا ہو، لارضاء الزوجہ بیوی کو خوش کرنا ہو، فہو لیس بعیب بلا ذنب، تو وہ جھوٹ عیب اور ذنب نہیں ہے. اور فکیف اذا کان فی ذات الالہ واعلاء کلمتہ، تو وہ جھوٹ کیسے عیب بن سکتا ہے جب اللہ کے بارے میں آدمی بولے اور نیت ہو توحید بلند ہو جائے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ کون ہے؟ حضرت قاضی صاحب ہے، اپنے بڑے قاضی صاحب. ما انس
تو کہتے ہیں کہ یہ اوپر بھی ساری یہی چیز آ رہی ہے، تو بھائی یہ جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اور نیچے والی عبارت پڑھو، بندہ پر تکثیر عرض کرتا ہے کہ کذب کے بولو جھوٹ معروف یعنی خلاف واقع۔ نمبر 2 توریہ یا تعریض، ایسا ذو معنی جین لفظ کے مخاطب قریب الفام معنی سمجھے اور متکلم کی مراد بعید الفام معنی ہو۔ نمبر 3 کذب بے معنی خطا، یہاں پر دوسرا معنی لیا جائے تو سب سے بہتر ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم اتنے سچے تھے کہ انہوں نے پوری زندگی میں توریہ بھی صرف 3 مرتبہ کیا، تو ایسی ہستی جھوٹ کیوں کر متصور